الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیت کریمہ 10ویں پارے کی بالکل شروعاتی اور ابتدائی آیتیں ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرعی مسئلہ بیان فرمایا، اور مسئلہ ہے جنگ کے بعد میں جو مال، جو دولت، جو کچھ بھی مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں میں لگے جس کو غنیمت کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے ہے۔ اور یہ مال غنیمت میں اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے پہلے اس کا حکم بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسپیشل حضور کے لیے مقام فضیلت کے طور پہ مال غنیمت کو حلال فرمایا، ورنہ حضور سے پہلے اور آپ کی امت سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت کا استعمال حلال اور جائز نہیں تھا۔ پورا مال جیسے قبضے میں آتا اکٹھا کر دیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی جلا کر کے خاک کر جاتا، بس اتنا وہاں تک اس کا وجود تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو جو خاص فضیلت عطا فرمائی، تقریباً 6 چیزوں کا حضور پاک نے ایک حدیث پاک کے اندر ذکر ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، یہ مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء پر 6 وہ چیزیں ہیں، 6 وہ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو اسپیشل عطا فرمائی، کسی کو بھی میرے علاوہ وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ حضور نے بیان فرمایا نصرت بالرعب، حضور نے ارشاد فرمایا پہلی یہ چیز، پہلی وہ خوبی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میری رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے، یعنی کہ دشمن کے دلوں کے اندر ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ، ہماری دھاک جو ہے، ہم رہیں مدینہ شریف میں، دشمن مکہ میں کانپتا ہے، یا ہم مکہ میں رہیں یا کہیں اور رہیں تو دشمن جو ہے 100 کوس تک ہماری ہیبت اور رعب کی وجہ سے تھر تھر آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسپیشل یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ آگے میرا آپ کو مولا نے اور ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدَ، حضور نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کے واسطے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی میرا امتی میرے اس دنیا میں تشریف لانے سے، آمد سے لے کر کے قیامت تک جو بھی کوئی جہاں بھی جس وقت بھی جس گھڑی میں بھی نماز کا وقت پالے گا، زمین کے جس ٹکڑے پہ نماز ادا کر لے گا قبول کر دی جائے گی۔ ورنہ پہلی امتوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ سفر میں ہو تو سفر میں نماز پڑھ لیں، مارکیٹ میں تو مارکیٹ میں نماز پڑھیں، پھر گھر میں ہے اور مسجد تک جانے کا وقت نہیں رہا تو گھر میں پڑھیں، نہیں۔ ان کو پابند کیا گیا تھا اس بات کا کہ جو انہوں نے معبد خانے، عبادت خانے جو بنائے ہوئے ہیں انہی میں آ کر کے چل کر کے نماز ادا کی جائے، تو قبول نہیں تو مردود ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام امت کو جو ہے جہاں بھی زمین کے ٹکڑے میں نماز کا وقت ہو جائے، کھیت ہے، کھلیان ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے، دکان ہے، گھر ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اور اپنی زمین ہے یا پرائی زمین ہے، آپ چاہے جہاں نماز ادا کر لیں، قبول فرمانے والا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر میرا آپ مولا نے ارشاد فرمایا وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، آقا نے ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم کی میں آپ کے سامنے ویسے تفسیر بیان کر چکا ہوں، تھوڑی یادداشت کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے جن کو انمول وچن کہا جائے ہندی میں، یعنی کہ شبد بڑے کم ہو اور معنی بہت زیادہ ہو، بات بڑی چھوٹی سی ہو، لائن ایک ہو، لیکن اس کا ترجمہ، اس کا مقصد، اس کا مطلب اگر اس کا بیان کیا جائے تو بے شمار اس کے لیے جو صفحات چاہیے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ رب نے مجھ مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آنا۔ وختم بی النبیون، آقا فرماتے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے نبوت اور رسالت کا اختتام فرمایا ہے۔ اور میرا آپ مولا نے آگے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو تمام کائنات کے واسطے نبی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جو بھی انبیاء پہلے تشریف لائے ہیں کسی خاص شہر کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے، ان کا دائرہ جو تھا ایک محدود تھا، ایک ان کے لیے سمے سیما مقرر تھی، فکس تھی، جس سے باہر ان کا جو ہے دعوت تبلیغ کا جو مشن جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اعزاز عطا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے آپ کے موجودہ زمانے کے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی نبی،
اس کے بعد میں آج 1400 سال بعد ہم آ گئے، ہمارے لیے بھی نبی، اور قیامت تک ہزاروں سال آئیں گے سب کے لیے نبی رحمت ہیں، سب کے لیے حضور خاتم النبیین ہے۔ تو یہ خوبیاں، ان میں سے ایک یہ جو اب چھٹی چیز، جو 5 یہ ہو چکی، چھٹی چیز آج جو بیان ہونے لگی، اس کے میرا آقا نے ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے واسطے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو آقا فرماتے کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی۔ اب اس کا حکم جو بیان ہوا ہے، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں محدثین کرام، مفسرین کرام کی 2 رائے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کس وقت میں نازل ہوئی تھی۔ ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے، پہلی رائے حضرت مولا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر دونوں کو نقل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جنگ بدر کے وقت نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بالکل جنگ بدر سے ریلیٹڈ جو مال و دولت جو غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کو جو حاصل ہوا تھا، اس کا حکم یہاں بیان ہونے جا رہا۔ یا دوسرا قول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جنگ بدر کے صرف 1 مہینے 3 دن کے بعد میں، تقریباً 33 دن کے بعد میں ایک دوسری جنگ لڑی گئی تھی جس کو غزوہ بنی قینقاع کہا جاتا ہے۔ یہ صرف 33 دن کے بعد میں میرا آقا مولا نے ایک دوسری جنگ لڑی تھی، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ بہرحال چاہے اس وقت 1 مہینے کے بعد میں نازل ہوئی ہو یا 1 مہینہ پہلے آیت کریمہ نازل ہو، حکم ایک بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب نے بیان فرمایا کہ میرے حبیب کے غلاموں جو مال غنیمت کے طور پہ جو ٹوٹل مال ملے تو اس کا بٹوارا اس طریقے سے کرنا ہے۔ رب نے بیان فرمایا اس میں کسی کی اپنی ذاتی پرسنلی رائے، کسی کی اپنی سوچ، کسی کا اپنا وچار نہیں چلے گا۔ رب نے فرمایا ہم جس کے لیے جتنا عطا فرمائے اس کے لیے اتنا دیا جائے گا۔ رب نے فرمایا کہ ٹوٹل مال جو ہوگا غنیمت کا، اس کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک 5واں حصہ رب نے بیان فرمایا ہے کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے۔ اب یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے امام جو بیان فرماتے ہیں، آپ کا فتویٰ اور آپ کا قول یہ ہے کہ اللہ کا جو حصہ ہے وہ دراصل اس کو الگ سے نہیں کیا جائے گا، الگ سے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو رسول اللہ کے نام کا جو حصہ نکالا جا رہا ہے یہی اللہ کا حصہ ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ کا بھی حصہ نکالا جائے تو اس حساب سے ٹوٹل 6 حصے بنتے ہیں، جبکہ حصوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے پہلے ٹوٹل 5 میں، پھر 5 میں سے 5واں حصہ حضور کے نام کا، پھر اس 5ویں حصے میں سے اور 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5 حصے جو رب نے بیان فرمائے آگے کہ اس 5واں حصہ رسول اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اس 5ویں حصے کو 5 میں ڈیوائیڈ کریں گے، وہ اس طریقے سے کہ اس 5ویں حصے کا ایک حصہ میرا قول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسرا حصہ حضور کے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ یتیموں کے لیے، چوتھا حصہ مسکینوں کے لیے، اور 5واں حصہ مسافر راہگیروں کے نام کا۔ اس طریقے سے رب نے بیان فرما کہ یہ مال غنیمت کی تقسیم اس طریقے سے کی جائے گی۔ اب یہ تو ہمارے امام کا فتویٰ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان یہ ہے، آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ 5ویں حصے کو ٹوٹل 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ ان کا فرمان یہ ہے کہ رب نے خود بیان فرمایا کہ 5واں حصہ جو ہے خمس جس کو کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے، اور پھر آگے 5 اور بیان فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ 5واں جو ہے وہ تو حضور کا ہے، 6واں حصہ اللہ کے نام کا بھی نکالا جائے گا، اور آپ نے اس حصے کو خرچ کہاں کیا جانا ہے، اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس حصے کو امام کی رائے پر، اس وقت کا جو موجودہ امام جو ہوگا تو اس کی رائے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ چاہے تو اس حصے کو مسجد میں خرچ کرے، چاہے مدارس میں خرچ کرے، چاہے پلوں میں، ہاسپٹلز میں، جو بھی چاہے اسلامک مدارس میں خرچ کرے، یا چاہے تو کعبہ شریف کی تعمیر، اس کی دیکھ ریکھ، اس کے رکھ رکھاؤ کے اندر اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بہرحال ہمارے امام کا فتویٰ یہ کہ 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تو حضور کے موجودہ زندگی کے تک بٹوارا تھا، لیکن اب میرا آقا مولا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب صرف حصے کو تو پہلے شروع میں فرسٹ میں 5 میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، لیکن اب یہ جو 5واں حصہ جو نکالا جائے گا اس میں سے صرف اب 3 حصے نکالے جائیں گے۔ اب اس کو 3 میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، حضور کا حصہ آپ کے تشریف لے جانے کی وجہ سے بند، اسی طریقے سے میرا آقا مولا کا رشتہ داروں کا حصہ بھی حضور کے تشریف لے جانے سے وہ بھی بند۔ اب 5 میں سے 2 کٹ ہو گئے تو 3 حصے بچے، اور 3 حصے ہیں یہاں پہ رب نے بیان فرمایا یتیموں کو، مسکینوں کو اور راہگیروں۔ وہ 2 حصوں کو بند کر کے پھر رب نے بیان فرمایا کہ ان میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو ٹوٹل خلاصہ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ٹوٹل مال غنیمت کو 5 اس میں تقسیم کیا جائے، 4 حصے مجاہدین کے لیے دیے جائیں، غازیان اسلام کے لیے دیے جائیں گے، اور ایک 5واں حصہ جو ہے ان 3 آزاد کو پر خرچ کیا جائے گا۔ آگے رب نے بیان فرمایا کہ لوگوں ہم نے جو تقسیم بیان فرمائی اسی کو عمل میں لے آنا ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو اور میں نے اپنے حبیب کو جو کلام نازل فرمایا ہے اس پر ایمان رکھتے ہو، اور اس دن والے
دن جس نے ہم نے تمہاری مدد فرمائی تھی میدان بدر کے اندر بے سر و سامانی کے عالم میں، بے یار و مددگار ہونے کی حالت میں، اگر تم اس دن ہماری مدد پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو پھر اس حساب سے تقسیم کی جائے، اپنی من مانی اس کے اندر بالکل نہ کی جائے۔ سماعت کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت ملے تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، تو اس حساب سے تقسیم ہونی چاہیے اگر مومن ہو تو۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس پر ایمان لائے جو ہم نے اپنے بندے پر، اپنے حبیب پر فیصلہ کے دن میں اتارا، جس دن دونوں فوجیں آپس میں ملی تھی۔ فیصلے کا دن بدر کا دن، کفر اور ایمان کے دن بیچ میں فیصلہ کرنے کا دن، کفر کی ذلت اور رسوائی کا دن، ایمان کی عزت، ایمان کی حوصلہ افزائی کا دن۔ رب نے بیان فرمایا اس دن ہم نے جو تمہاری امداد فرمائی اس پر ایمان اگر رکھتے ہو تو اس حساب سے تقسیم ہونی چاہیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ رب نے بیان فرمایا ہم چاہیں تو ہم 313 کو ہزاروں کے مقابلے میں جیت اور فتح عطا فرما دے، اور اگر ہماری مدد اگر شامل حال نہ رہے تو پھر چاہے لاکھوں بھی کیوں نہ ہو، کروڑوں بھی کیوں نہ ہو، پھر وہ کبھی بھی جیت حاصل نہیں کر سکتے۔